السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 35 نیشنل گیمز جاری ہیں اور کل آخری دن ہے. آج اسی وجہ سے دو بڑے ہی کمال کے ایتھلیٹس ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میری اگر آپ ٹیبل دیکھ سکیں تو اس پہ گولڈ میڈل سجے ہوئے ہیں. دونوں اس 35ویں نیشنل گیمز کے ڈبل گولڈ میڈلسٹ ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا، تعارف کی ضرورت تو ہے نہیں، جب کراٹے کی بات ہوتی ہے تو کراٹے میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں سب سے بڑا نام جو نظر آتا ہے وہ سعدی عباس کا ہے. ان کے میڈلز کی تعداد اور ان کی اچیومنٹس میں بتانا شروع کروں تو پروگرام میں کافی ٹائم نکل جائے گا. تو سعدی، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام سر، آپ کو بلانے کا بہت بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اپنے والد صاحب کی طرح پاکستان کا ہر جگہ نام روشن کر رہے ہیں، باکسر حسین شاہ کے بیٹے شاہ حسین شاہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. اگین ڈبل گولڈ میڈلسٹ ان دس نیشنل گیمز. تو آپ دونوں سے گفتگو رہے گی اس پروگرام میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ گیوز یو دس موٹیویشن جو آپ اتنا کنسسٹنٹ پرفارم کر رہے ہیں. سب سے پہلے سعدی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو نیشنل گیمز کا 20 سال کا کریئر ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ود ڈبل گولڈ میڈل، اور ان 20 سالوں میں آپ کبھی ہارے نہیں. بالکل اسی طرح کہ 2005 میں پہلی نیشنل میں نے لڑی تھی نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہی، وہ ہماری نیشنل چیمپئن شپ تھی. پھر اس کے بعد میں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے نیشنل چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا، نیشنل گیمز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں آج تک کبھی نہیں ہارا. تو اس وجہ 2025 نیشنل گیمز تو میں نے کہا 20 سال ہو چکے ہیں، آئی شوڈ فنش مائی کیریئر ایز اے گولڈ میڈلسٹ. تو اسی طریقے سے میں نے ڈبل گولڈ میڈل دوبارہ جیتا نیشنل میں. تو میں نے نیشنل سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، بٹ میں انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے کنٹینیو کروں. اوبویسلی انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کنٹینیو کریں اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کریں. شاہ حسین سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جوڈو کیوں، جب والد صاحب باکسر تھے اور ابھی ہم آف ایئر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے بچپن میں تو وہ ہیرو تھے پاکستان کے، تو آپ نے جوڈو کیوں چنا؟ دراصل یہ ابھی سعدی بھائی بھی ہنسیں گے، میں دراصل جوڈو کراٹے سمجھ کے شروع کیا جاپان میں نیشنل گیم ہے. شروع میں نے جاپان میں کراٹے سمجھ کے گیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جوڈو ہے. لیکن میری امی نے دیکھا تھا کہ نہیں، جوڈو بہت اچھی چیز ہے، سیلف ڈیفینس ہے، اور امی نہیں چاہتے تھے کہ مجھے مکہ لگے یا باکسر بنے، تو کہتے کہ جوڈو ٹھیک ہے، سیلف ڈیفینس کے لیے اچھا ہے. اور پھر کب آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ آئی ایم دیٹ گڈ، میں اس میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں بھی اپنے والد کی طرح پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہوں؟ وہ ریئلائزیشن کس ایج میں آئی تھی؟ خواب تو تھا کہ میں ابو کے جو ادھورا لے گیا تھا اولمپک کا گولڈ کا میڈل کا خواب، اس کو پورا کرنے کے لیے میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن میں اولمپک چیمپئن بنوں گا. لیکن تب تو اتنا اچھا پلیئر نہیں تھا. جب میں پاکستان کی طرف سے لڑنا شروع ہو گیا تھا 2010 میں ورلڈ چیمپئن شپ میں، جب میں ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، اس ٹائم میں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں ایک دفعہ جیتا تھا. تب مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے جو شکتی میرے ابو کے پاس ہے ہو سکتا ہے میرے پاس بھی ہے. اس ٹائم میرے ریئلائز ہوا تھا. بالکل صحیح ہے. سعدی یہ بتائیے گا کہ کراٹے میں آنے کا آپ کا کیا ریزن تھا؟ کیونکہ مطلب نارملی آپ جس ایریا سے آتے ہیں، جہاں سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں لوگ فٹ بال کا سوچتے ہیں. پاکستان میں جنیرک ایک ہی سپورٹ ہے کرکٹ، لوگ اس کا سوچتے ہیں. کراٹے کیسے آیا تھا؟ کراٹے بیسکلی میرے بابا کا شوق تھا کہ ہم 5 بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا ایک بیٹے کو میں نے بروسلی بنانا ہے. تو بروسلی جب ان کا یہ خواب تھا، اینڈ دین میں بلانگ کرتا ہوں لیاری سے، اور وہاں پہ باکسنگ اور سائیکلنگ بڑے فیمس تھے. لیکن کراٹے کلب میں جب انہوں نے مجھے جوائن کروایا تو اس وقت ایز اے نارمل ریکریشنل اسپورٹس کے تھا. اینڈ دین جب میں 17 سال کا تھا اور لاسٹ ایئر آف ہائی اسکول میں جب میں نے نیشنل کا گولڈ میڈل جیتا، اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون فرام سندھ جس نے نیشنل میں گولڈ میڈل جیتا. تو اس وقت مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یار واٹس نیکسٹ. میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ساؤتھ ایشین گیمز، پاکستان کا یہاں تک. میں نے ان کو جواب دیا میں ایشیا کا گولڈ میڈل لوں گا، وچ واز نیئر ٹو امپاسبل، کیونکہ ایشیا میں ہمارے پاس جاپان ہے، قزاقستان ہے، ازبکستان ہے، سیوک کنٹری ہے، اور چائنا ہے، کوریا ہے، اور عرب کنٹریز بڑے اسٹرانگ ہیں. تو وہ مجھ پہ ہنس رہے تھے کہ یار پاکستان میں آج تک ایشیا کا کوئی پہلا راؤنڈ نہیں کلیئر کیا تو کیسے گولڈ میڈل جیتے گا. سو وہاں سے مجھے ایک بوسٹ اپ ملا، اور پھر مجھے پروفیشنل کیریئر اسٹارٹ کرنے کو ملا دبئی میں. تو وہاں سے اور میں گروم ہوا.
تو 2011 میں نے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کا میں پہلا فرد ہوں جس نے ایشیا کا گولڈ میڈل جیتا آج تک. ویری نائس. تو اس کے بعد یہ کریئر میرا سٹارٹ ہوا اور میں نے 3 بار کنٹینیوسلی ایشیا میں میڈل لیا, 2 بار کامن ویلتھ کا گولڈ میڈل لیا, یو ایس اوپن کا گولڈ میڈل لیا, متعدد بار میں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں سلور میڈل جیتا میں نے, اور بہت سارے ورلڈ لائک کلبس ٹورنامنٹ ہوتے ہیں ورلڈ کے جہاں پہ آپ پروفیشنلی کھیلتے ہو, وہاں پہ میں نے ورلڈ کلبس کے ٹورنامنٹ کا گولڈ میڈل جیتا, عرب کا گولڈ میڈل جیتا, اور بہت ساری جگہوں پہ پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا مور دین 50 کنٹریز میں, اور الحمدللہ اس طریقے سے چلا. بالکل. اچھا یہ مجھے بتائیے شاہ کہ آپ جو ہیں وہ جاپان میں رہتے ہیں اور اس کے باوجود آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کے لیے, تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہاں سے کروں, یا وہاں جوڈو میں بہت زیادہ کمپٹیشن بڑا ٹف ہے؟ دراصل میں نے پاکستان چننے کا ریزن تو یہ سب سے پہلے تو میرے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے, اور لیکن کافی ملکوں سے میری آفر آئی تھی. فار ایگزامپل جاپان سے آئی تھی, انگلینڈ سے آیا تھا, میرا بورن ان انگلینڈ ہے جی, کہ ادھر کے فیڈریشن ادھر کی پلیئر سے لڑوں نا, لیکن میرے ابو کی بھی خواہش تھی اور اسٹرانگلی میری امی کی خواہش تھی کہ نہیں تم پاکستان کی طرف سے ہی لڑو گے, پاکستان کو تم جیسا ایک ہیرو کی ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ابو کی جو ادھوری لیگسی اس کو میں جاری کرنے کے لیے میں پاکستان ہی چوز کیا تھا. ہے کہ تھوڑا سا فیسلٹی کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ انگلینڈ ہونا چاہیے, لیکن اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی. جی, لیکن میں نے چیک نہیں, پاکستان ہی ٹھیک ہے. اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ اپرچونیٹیز جو ہم بات کرتے ہیں نا ہمیشہ. مجھے بتائیں سعدی کہ جب آپ ایسے گیم میں آتے ہیں, ٹھیک ہے آپ کے والد کا شوق تھا, آپ کا انٹرسٹ بنا, آپ اچھا کرنے لگے اور اچھا لگتا ہے, آپ جیتنا شروع ہوتے ہیں, لیکن پھر فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں کیونکہ بڑا اس کی تیاری میں بڑے خرچے ہوتے ہیں اور ریٹرن اتنا نہیں ہے. تو اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اگر آپ وابڈا کے ساتھ ہیں, اگر وابڈا پیچھے نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہ ہو, تو جاب بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اگر ایز بینگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہی رہتا اور اسی جاب پہ ڈپینڈ کرتا تو میں آج اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکتا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے آپ کو کافی فنڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور اس کی پریپریشن کے لیے بہت زیادہ فنڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی یہ ملی تھی کہ وابڈا کا تو ویری تھینک فل کہ انہوں نے میرے پاکستان کے جو اخراجات ہیں ان کو مینیج کر رکھا. وہ اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ آپ وہ تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ بس گھر چل سکیں. بٹ آپ کو اگر ٹورنامنٹ کھیلنا ہے, انٹرنیشنل جا کے لڑنا ہے اور کسی ٹورنامنٹ کی تیاری کرنی ہے, اس کے لیے وہ ایکسٹرا پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو مجھے اچھا یہ ہوا کہ مجھے دبئی میں ایک الہلی کلب تھا وہاں کے کراؤن پرنس کا, وہاں پہ مجھے اپرچونیٹی ملی کہ میں وہاں پروفیشنل ایتھلیٹ کا ٹرین کروں, اور وہاں سے جو مجھے پے ملتی تھی وہ میں پاکستان کے نام پہ خرچ کرتا تھا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے کافی بار فنڈ ریز کرنے کی کوشش کی, اسپانسرز کے پیچھے بھاگا, بٹ انفارچونیٹلی وہ نہیں. اگر میں وہیں رک جاتا تو میں آج اس مقام پہ نہیں پہنچتا. جو مجھے ملتا گیا میں اس پہ اپنے اوپر ہی انویسٹ کرتا گیا. تو اسی وجہ سے مجھے آج کل پوری دنیا میں لوگ پہچانتے ہیں, پاکستان کا نام ہے, کراٹے میں اگر ہے تو وہ میری وجہ سے لیتے ہیں, یا آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں بولے کراٹے پاکستان تو وہ بولے گا سعدی عباس. تو یہ 2-3 جو لیگیسی ہے, یس میں نے کوٹھیاں نہیں بنائی, گھر نہیں بنایا, بنگلے نہیں بنائے, لیکن میں نے ان سے بہت بڑی چیز ہے. ایگزیکٹلی میں نے عزت کمائی. میرے بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیسہ تو ہر کوئی کماتا ہے, عزت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہی سوال کہ جوڈو میں بھی کوئی اتنے پیسے نہیں ہیں اور اتنا وہ نہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کر رہے ہیں؟ جوڈو کے لیے کیا کر رہے ہیں, اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, کیسے اس کو چلاتے ہیں؟ بیسکلی جب میں 2-3 سال تک جو ٹوکیو اولمپک کے لیے تیاری کر رہا تھا تو اس ٹائم کافی ٹف, آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا ٹف ٹائم تھا میرے جو جاب کے لیے نا. تو اس ٹائم مجھے لگا کہ نہیں, ابھی ایز ایتھلیٹ بھی اپنا بزنس شروع کریں, اپنا جو کیریئر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں شروع کروں نا. تو ابھی ایز لائک میری جو بزنس کاروبار میں نے شروع کیا ہے کہ یہ آئی ٹی ہاؤس, ان کے جاپان میں میرے ایک آئی ٹی کمپنی کھولا ہے. تو اس میں ابھی نیا پروڈکٹ بنا رہا ہوں کہ فار ایگزامپل جتنے بھی دنیا میں ورلڈ وائڈ جتنے مسلم ہیں کنٹریز, 25% تو مسلم ہے جاپان پوری دنیا میں نا, تو انہوں کے لیے ایک ٹریول ایجنٹ ہے, نام ہے پرے اسپورٹ. یہ پروڈکٹ میں نے ابھی لانچ کیا ہے. تو ساری دنیا میں جتنے بھی ابھی مسلم ہیں وہ اس کو یوز کرتے, اپنا ٹریول ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے, مسلح ڈھونڈ سکتے ہیں, حلال فوڈ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ میں نے ابھی بنایا ہے, اس کو لانچ کے لیے میں کام کر رہا ہوں. پہلے تو اس میں انویسٹر ہیں, یہ میرا پہلے سے کام ہے. باقی جو ابھی اتنے سال تقریباً میرے جوڈو کھیلتے ہوئے 26 اور 7 ایئرس ہو گئے ہیں, ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے پاکستان سے بہت کچھ ملا ہے, رسپیکٹ بھی ملا, بہت کچھ ملا. میں ابھی چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے جوڈو سے سیکھی ہے وہ ابھی اسپریڈ کرنا چاہتا ہوں.
اور پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے آپ یقین نہیں کر سکتے. سادی کا بھائی کو پتا ہے کہ جتنا پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے نا کسی دنیا میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جوڈو کے نالج کس طرح ان کو بتاؤں. تو ابھی میں نے یوٹیوب چینل کھولا ہے. جتنے بھی جدھر بھی پاکستان میں رہتے جس کے پاس میٹ نہیں ہے یا جوڈو کی گی نہیں ہے وہ لوگ بھی جوڈو سیکھ سکے. ایسا میں نے فری میں ابھی کورس دے رہا ہوں. اس کا نام ہے ساؤتھ ایشین جوڈو کلب نام کا چینل میں. ٹھیک ہے, وہ چیز کوشش دیٹس ونڈرفل. یہی میں آپ دونوں سے ویسے بھی جاننا چاہوں گا کہ جب اب تو دیکھیں آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو آنے والوں کے لیے آسانی ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کے آپ کو فالو کر کے فٹ سٹیپ پہ چل سکتے ہیں. بٹ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ کی ٹریننگ کیسے ہوتی تھی, اور پھر یہ ٹرائل اور ایرر بھی ہے سادی کہ آپ شروع میں ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں غلط بھی کرتے ہوں فار پریپریشن, پھر سیکھتے گئے ہوں, تو کیسے اس کو بہتر کیا, اور ابھی کوئی بڑی آپ کی فائٹ آتی ہے, کوئی بڑا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیسے ٹرین کرتے ہیں؟ سو ٹریننگ کا پیٹرن لائک میں نے اور میں شاہ حسین کا بھی بولوں گا کہ ہم نے جپسیز کی طرح ٹریننگ کی ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی کوچ نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ایشیا کا گولڈ میڈل بنا تھا تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب میری چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے کوچنگ کے, اینڈ وہ لوگ سرپرائز ہو گئے کہ یار تو بغیر کوچ کے کیسے گولڈ میڈل جیت گیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2020 میں جب میں نے نمبر 1 کو ہرایا تھا, جاپان کا تھا, تو پورے جاپان فیڈریشن سرپرائز ہو گیا تھا. ان کے سارے جو میڈیا ہاؤس والے تھے مجھے پکڑ لیا, بولا تو نے اس کو جیتا کیسے, کہ نہیں اسی ایئر اولمپک ایئر تھا. تو میں نے کہا میں نے خود اسٹڈیز کی, تو وہ جگہ جگہ سے جپسی کی طرح میں نے سیکھا. میں نے اپنا ایک پیٹرن بنایا ہے کہ یار یہ پیٹرن کے تھرو ہم میڈل لے سکتے ہیں. تو اس لیے جیسے ابھی شاہ حسین نے بھی جو بات کی کہ ہمارا گول یہی ہے کہ ہم آج بھی میں نے لڑکوں کو بولا, میں نے کہا کہ اگر ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان فیسلٹیز دے, اور ہم سے جو فیسلٹی لائک رائٹ ناؤ میں کینیڈا میں ایز اے پروفیشنل کوچنگ کرا رہا ہوں, تو وہ پاگل تو نہیں ہمیں لیا ہوا انہوں نے. تو پاکستان والے اگر ہمیں فیسلٹی دے تو ہمیں وہ رستہ پتہ ہے کہ کس رستے سے جا کے گولڈ میڈل لینا ہے. جہاں پہ آپ کی بات آتی ہے کہ ہم اسے پریپریشن کیسے کرتے ہیں, وہ سائیکولوجیکل بڑا امپیکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی ہمیں انجریز بھی جاتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا جو کیریئر ہے ہمارا ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن رہا ہے, کیونکہ وہاں جانا خود, اپنی ٹکٹیں خود کرانا, ہوٹل خود کرنا, وہاں پہ رجسٹریشن خود کرانا, اور پارٹیسپیٹ کر کے ریکوری بھی خود کرنا, تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ فیز ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں وہ طریقہ پتہ ہے, تو اگر ہمیں وہ رسپانسبلٹی دی جائے بٹ ان اے رائٹ وے, تو ہم پاکستانی لڑکوں کو جیسے بتایا کہ حسین نے کہ بھائی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اسٹریٹ اوے دے کین بی ایشین چیمپئن, اولمپک چیمپئن. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ہمارے ارباب اختیار کو پتہ ہے کہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے اور پلاننگ کو پرسیو کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کے ضرور چیمپئن بن سکتے ہیں. ٹیلنٹ آپ نے کہا ہے, بٹ وہ ٹیلنٹ بھی پراپر انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے نا. کتنے لڑکے تو اب یہ آپ لوگوں کی ہمت ہے, آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ لوگ چلتے رہے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے رہے اور آپ لوگ ہمت نہیں آ رہے, لیکن کتنے ایسے بچے ہوتے ہوں گے جو شاید بہت زیادہ اچھے ہوں لیکن وہ ہمت ہار جاتے ہیں, ان کو کوئی گول نہ نظر آ رہا ہو, یا ان کو کوئی جاب مل گئی اس بیچ میں, انہوں نے کہا یار چھوڑو اب اس طرف جاتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں اس لیے ٹیلنٹ کا بول رہا ہوں کہ میرے پاس جو جوڈو کا ٹیلنٹ یا جو اسپورٹس کا جو لچک ہوتی ہے بالکل نہیں تھا. میرا ہائٹ اچھا ہے, بہت زیادہ ہے, پھر بھی میں ایک اولمپئن بنا ہوں. تو اگر پاکستان جتنا ٹیلنٹ اگر یہ سیم چیز کرے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے میں کہتا ہوں ٹیلنٹ ہے. تو ٹیلنٹ ابھی پاکستان کو امپروو کرنے کے لیے ایک اچھی, میں سوری کہ کراٹے کے بارے میں مجھے نہیں پتا زیادہ, لیکن جوڈو میں 14 کیٹیگری ہیں. 14 کیٹیگری, اس کا مطلب کہ اگر ایک کوچ ہو, ٹھیک سا فورینر کوچ ہو یا میں ہوں, کوچ ایک بھی اچھے سے مل جائے نا, تو ایک کوچ کی کوسٹ سے 14 گولڈ میڈل کا چانس ہے اولمپک میں. اس کا مطلب کہ اس کا کوسٹ پرفارمنس بہت اچھا ہے. ایک ایتھلیٹ کے اوپر ایک کوچ نہیں, 14 ایتھلیٹ کے لیے ایک کوچ کافی ہے. تو اگر اسپانسرشپ پاکستان, فار ایگزامپل ارشد بھائی کو میڈل ملا تھا, ان کو بہت زیادہ دعا ملے تھے, سب کچھ ملے تھے, لیکن ابھی ایتھلیٹ کو فائٹ کے بعد میں فائٹ سے پہلے فن کی ضرورت ہے. 100%. اس لیے اسپانسر جتنے بھی پاکستان میں ہیں وہ دیکھیں کہ یہ ایک اسپورٹس مارشل آرٹ 14 کیٹیگری ہیں. اگر ایک اسپانسرشپ اگر کوچ کے لیے کریں گے تو کوسٹ پرفارمنس بیسٹ ہے. گاٹ اٹ. سعدی عباس, شاہ حسین شاہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے ہم سب کو, پوری قوم کو اور حکومت کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے جو پاکستان پہ ٹیگ ہے نا کہ ہم ون اسپورٹ نیشن ہے, کہ کرکٹ ہی ہے, ایسا نہیں ہے. بنا کسی فیسلٹی کے اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں, تو ذرا سا ساتھ دیا جائے ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں ہر کھیل میں. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.